اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ایک اہم موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا ہوا ہے اور کچھ مقدماتی گفتگو آپ کی خدمت میں بیان ہو رہی ہے، اور وہ ہے ایتھیزم کا رد، الحاد کو رد کیا جائے۔ الحاد کی تعریف کیا ہے، اس کی خاص معنی، اس کا عام معنی کیا ہے، پچھلے درس میں بیان ہو گیا ہے۔ میں اس کی مزید تفصیلات آپ کی خدمت میں بیان نہیں کرتا تاکہ تکرار نہ ہو۔ اب چلتے ہیں ایک اور بحث کی طرف جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ اگر اس کا تاریخچہ دیکھنا چاہیں، بہت توجہ کے ساتھ ان مطالب کو سننا ہے تاکہ ایک نتیجے تک ہم پہنچیں اور پھر اپنی اصل بحث کا آغاز کریں۔ آپ اگر الحاد اور ایتھیزم کا تاریخچہ دیکھنا چاہیں، پس منظر دیکھنا چاہیں، تو آپ جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ قدیم الایام سے یہ گروہ چلا آیا ہے کہ جو یا خدا کا صریح انکار کرتا ہے یا خدا کے وجود میں شک کرتا ہے۔ تو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن جو الحاد قدیم الایام میں چلا آ رہا تھا اور آج کے دور میں جو الحاد رائج ہو چکا ہے، یعنی اس زمانے میں، جس زمانے میں ابھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، یعنی 20ویں اور 21ویں صدی کے اندر جو یہ زمانہ 20ویں اور 21ویں صدی جو ہے، اس میں جو الحاد رائج ہو چکا ہے، یہ الحاد فرق کرتا ہے اس الحاد سے جو قدیم الایام میں موجود تھا۔ اب یہاں پہ آپ سوال کر سکتے ہیں، الحاد کا مطلب تو یہی تھا کہ خدا کے وجود کا انکار کر دینا۔ تو اب چاہے وہ قدیم الایام میں ہو یا جدید دور آج کے زمانے میں ہو، خدا کے وجود کا انکار کر دینا یہ الحاد میں آتا ہے۔ اب ان کو دو حصوں میں کیسے تقسیم آپ کر رہے ہیں، تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ان نکات کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے۔ پہلے جب الحاد یا ایتھیزم پر گفتگو ہوتی تھی اور ایک ایتھیسٹ ہوتا تھا اور وہ خدا کے وجود کو قبول نہیں کر رہا ہوتا تھا، تو اس کے پاس فقط ایک ہی راستہ ہوتا تھا، وہ یہ کہ مومن اور جو ایمان رکھنے والا ہے، جو دیندار انسان ہے، وہ جو خدا کے ہونے پر دلیلیں دیتا ہے، ایتھیسٹ آ کر ان دلیلوں کو رد کرتا تھا۔ فقط آگے خدا کے نہ ہونے پر خود سے مستقل طور پر اپنی کوئی دلیل پیش نہیں کرتا تھا، بلکہ جو خدا پرستوں نے، یعنی جو خدا کو ماننے والے ہیں، انہوں نے دلیلیں جو بیان کی ہوتی تھیں، ان دلیلوں کو ایک ایک کر کے رد کر دیتا تھا۔ یہ ایک طریقہ کار پایا جاتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں جو الحاد موجود ہے، یہ نہ صرف یہ کہ خدا کے وجود پر دی جانے والی دلیلوں کی نفی کرتے ہیں، بلکہ الحاد کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں بھی دیتے ہیں۔ لہٰذا آج کے دور میں جو الحاد پایا جاتا ہے، اس کو ماڈرن ایتھیزم کہا جاتا ہے، جدید الحاد۔ اور اس سے پہلے جو الحاد تھا اس کو آپ کلاسک الحاد سے یا ایتھیزم سے جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اصطلاح آج کل بہت زیادہ رائج ہے۔ جتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، چاہے وہ اس بات کے اندر ہوں، چاہے وہ رد کے اندر ہوں، وہ اسی اپروچ کو جو ہے وہ اسی اپروچ پر جو ہے وہ لکھی جا رہی ہیں، ماڈرن ایتھیزم۔ تو ماڈرن ایتھیزم اور کلاسک ایتھیزم جو ہے، ان کے درمیان فرق ایک آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ پہلے جو ہے وہ فقط جو دلیلیں بیان کی گئی تھی وجود خدا کے اوپر، دین کی اہمیت کے اوپر، ان کو رد کر دیتے تھے۔ آج جو ہے وہ خود ایتھیزم کے اس بات میں کیا کر رہے ہیں، دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ یہ ماڈرن ایتھیزم کی ایک خاصیت پائی جاتی ہے۔ یہ ماڈرن ایتھیزم، اس کے اندر ایک اور خاصیت جو پائی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ سائنس کا سہارا لیتے ہیں، یعنی خدا کے وجود کا انکار کرنا اور ایتھیزم کو یعنی ثابت کرنا اور اپنے دعوے کو، اپنے پوائنٹ آف ویو کو ثابت کرنے کے لیے، خدا کے وجود کو انکار کرنے کے لیے یہ سائنس کا سہارا لیتے ہیں۔ سائنسی بنیاد پر آ کر یہ ایتھیزم کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم کلاسک الحاد کے اندر جا کر دیکھیں تو وہاں پر ہمیں معمولاً اور غالب طور پر جو ایتھیسٹ ملتے تھے، وہ فلسفیانہ انداز میں آ کر
خدا کے وجود کو رد کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ خدا کے وجود پر جو دلیلیں دی جاتی ہیں وہ عقلی اور فلسفی ہوتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جو ایتھیسٹ آ کر خدا کے وجود کا انکار کرے گا، تو جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ ان کے پاس ایتھیزم کے اس بات میں تو کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی، وہ کیا کرتے تھے، جو دلیلیں خدا کے وجود پر دی ہوتی تھی ان کو رد کرتے تھے، تو لہٰذا وہ عقلی طور پر آ کر ان دلیلوں کو رد کرتے تھے۔ تو لہٰذا پہلے جو الحاد پایا جاتا تھا وہ فلسفیانہ بنیاد پہ تھا، لیکن آج جو الحاد پایا جاتا ہے وہ سائنسی بنیادوں پر ہے، اور یہ نقطہ بڑے توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ لہٰذا آج کے زمانے میں جو ہمارا مقابلہ ہے جن ایتھیزم مذہب کے ساتھ اور ایتھیسٹوں کے ساتھ، وہ معمولاً جو ہیں وہ سائنس کا سہارا لیتے ہیں کہ انشاءاللہ تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو ہوگی، ان کے دلائل پر، ان کی اپروچز پر، اور قانع کنندہ جو ہے وہ جواب آپ کی خدمت میں دیا جائے گا۔ تو بس ایک جو خاصیت پائی جاتی ہے ماڈرن ایتھیزم کے اندر وہ یہ کہ یہ سائنس کا سہارا لیتے ہیں۔ تیسری جو خصوصیت ان کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ بڑا جریح انداز میں، جرأت مندانہ اور بڑا توہین آمیزانہ لہجے کے اندر یہ دین پر تہاجم کرتے ہیں، دین کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ پہلے جو ملحدین موجود تھے وہ اس طریقے سے نہیں تھے، یعنی وہ درست ہے اپنا موقف بیان کرتے تھے، دلیلوں کو رد کرتے تھے، لیکن حملے کی کیفیت نہیں پائی جاتی تھی۔ لیکن ماڈرن ایتھیزم کے اندر جو ہے وہ اب یہ سلسلہ پایا جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر حملے کی کیفیت بنا دیتے ہیں، جس کو ہم عربی زبان میں تہاجم کہتے ہیں، کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کا دفاع کریں، ان کے اوپر چڑھائی کر دیں، ان کے اوپر اعتراض اٹھا دیں، ان کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے سوالات اٹھا دیں اور وہ ان کے جواب دینے میں لگ جائیں۔ تو یہ ماڈرن ایتھیزم جو ہے وہ یہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ یہ کام کیا اس نے اور کر رہے ہیں، سائنس کا سہارا لیتے ہوئے بہت سارے سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں دینی کے اندر سے، اور آ کر دین کو جو ہے وہ رد کرتے ہیں۔ تو ایک خصوصیت جو ماڈرن ایتھیزم میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے۔ ماڈرن ایتھیزم کے اندر ایک اور خصوصیت جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اب علوم کو یعنی سائنس کو بہت زیادہ سادہ کرنے کی ایک تحریک چلائی ہوئی ہے۔ آپ اگر مثلا ماڈرن ایتھیزم کے جو بانی حضرات ہیں اور جو چلا رہے ہیں ان کے اوپر جب گفتگو ہوگی ان میں تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن ایک نام جو ہے وہ رچرڈ ڈاکنز کا ہے کہ بڑا مشہور و معروف ملحد ہے، یہ ہر کوئی اس کو جانتا ہے جو اس میدان سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں اس نے ایک پوری تحریک یورپ کے اندر چلائی ہوئی ہے کہ کوشش ہوتی ہے اس کی کہ یہ سائنس کو سادے سے سادے الفاظ کے اندر بیان کرے، حتیٰ بچوں کے لیول پر جا کر یہ سائنس کو تدریس کرتا ہے، اور تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ اور جب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے تاکہ یہ انسانوں کو کیا کر دیں؟ خدا سے دور کر دیں، دین کی نفی کر دیں، مقدس کتاب کی نفی کر دیں۔ تو یہ اس وجہ سے سائنس کو بہت ہی سادہ کر کے بیان کر رہے ہیں، اور پھر جب سائنس کے مفاہیم مطالب کلیئر ہو جاتے ہیں ان کے ذہن میں، پھر وہاں سے ایک پل باندھتے ہیں خدا کے انکار کے لیے۔ تو تفصیل سے اس کے اوپر چونکہ بات ہوگی اس لیے میں مثالیں نہیں دے رہا۔ تو ایک کام یہ بڑا تیزی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں ہمارے جوان جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، چونکہ یونیورسٹیز کے اندر، سکولز کے اندر سائنس جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، اور سائنس واقعاً ایک شریف علم ہے اور بہت ضروری علم ہے۔ ابھی ہمارا اس کے بارے میں کیا موقف ہے بعد میں بیان کریں گے، اس کی نفی نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ چونکہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے جو اکثر پروفیسر اور ٹیچرز ہیں وہ ویسٹ سے پڑھ کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، یا ویسٹ سے پڑھے ہوئے افراد سے خود انہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے اور ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ بھی کام یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب سائنس پڑھا رہے ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی وہ دین کے خلاف، خدا کے خلاف، قرآن کے خلاف کوئی بات کر دیں اور کہیں چونکہ یہ سائنس کے ساتھ سازگار نہیں ہے، میل نہیں کھا رہا ہے، بس اس کا انکار کر دیں، سائنس چونکہ رد کر رہا ہے بس ہم نہیں مانیں گے۔ تو اب چونکہ سائنس کو حربہ بنایا جا رہا ہے، اور سائنس اسکولوں کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ رائج ہے، تو اس وجہ سے ہمارے جو جوان ہیں وہ اس کے لپیٹ میں بڑی تیزی کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک خصوصیت جو پائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ بہت سادہ کر کے بیان کر رہے ہیں، اور اس کے انہوں نے نتائج بھی لیے ہیں اور لے بھی رہے ہیں۔ تو الحاد جدید یعنی ماڈرن ایتھیزم ہمارا زیادہ سروکار جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ تو ہم ان درسوں کے اندر کوشش یہ کریں گے
کہ جو بھی ایتھیسٹ ہے، چاہے وہ فلسفی ایتھیزم سے تعلق رکھتا ہے یا سائنسی ایتھیزم کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے، ان سب کے سوالوں کے جواب دیں۔ لیکن ہم زیادہ چونکہ ہمارے جوان جو ہیں وہ مبتلا ہیں ان کے جو سائنسی الحاد ہے اس کے گہراؤ میں آ چکے ہیں، تو کوشش ہماری یہ ہوگی ہم پہلے ان کے اٹھائے ہوئے سوالات کے جواب دیں، اور اس کے ضمن میں بھی اور اس سے ہٹ کر بھی جو فلسفیانہ طور پر اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جواب دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بحثوں میں داخل ہونا جب شروع کریں گے تو آپ کو مطالب سمجھ میں آنا شروع ہوں گے اور پتہ چلے گا کہ ہم کس طریقے سے ایتھیزم کو رد کرنا چاہتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔